اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو یقاتلون جن کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، بانہم ظلموا کہ بے شک وہ مظلوم ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں جہاد کی اجازت آئی ہے، یہ پہلی آیت ہے جس میں جہاد کی اجازت آئی کہ مظلوم مسلمانوں کو اپنے ظلم ہٹانے کے لیے اور اپنی مظلومیت بچانے کے لیے لڑنے کی اجازت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرے گا۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں اخرجوا من دیارہم جو نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق نا حق، الا یقولوا مگر یہ کہ کہتے تھے ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر دفع نہ کرتا اللہ لوگ بعض کو بعض سے، لہدمت صوامع، منہدم ہوئے ہوتے عبادت گاہیں نصرانیوں کے، وبیعون یہودیوں کے، وصلوات مدرسے، ومساجد اور مسجدیں۔ یہود و نصارا کے عبادت گاہیں اپنے اپنے زمانے میں حق کی عبادت گاہیں تھی۔ اگر اللہ تعالی جہاد کی اجازت نہ دیتا اور یوں مسلمانوں کو کافروں پر ڈال کر انہیں شکست نہ دیتا تو دنیا میں کوئی عبادت گاہ کسی مذہب کی محفوظ نہیں تھی۔ یذکر فی اسم اللہ کثیرا، جس میں لیا جاتا ہے نام اللہ کا بہت، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، ضرور امداد کرے گا اللہ جو اس کی مدد کرے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ زوراور اور غالب ہے۔ الذین، وہ لوگ مکناہم فی الارض، جب ہم حکومت دیں ان کو زمین میں، اقاموا الصلاۃ، پابندی سے پڑھتے ہیں نماز، وآتوا الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، حکم کرتے نیکیوں کا روکتے بدیوں سے، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ کے پاس انجام سارے کاموں کا ہے۔ یہ آیت کریمہ مسلمان حکومت کے فرائض بتاتی ہے۔ تمکین فی الارض جب ہو جائے حکومت تو نظام صلاۃ، نظام زکوٰۃ، نظام امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ نافذ کرنا پڑے گا۔ کبھی حکومتوں کو خطرے پیش آتے ہیں، فرمایا وللہ عاقبۃ، انجام میرے ہاتھ میں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اس آیت کے نیچے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ صحابہ کی تبلیغ قوی تھی کیونکہ ان کے پاس حکومت بھی تھی اور علم بھی تھا۔ بعد میں حکومت علیحدہ ہو گئی اور علم علیحدہ ہو گیا، وہ دین سے خالی ہے اور یہ قوت سے خالی ہے، دونوں ضعیف ہو گئے۔ تبلیغ کے لیے دو چیزیں درکار ہیں، علم نافع اور اقتدار۔